نبی نے کیسا لباس پہنا، کس طریقے سے لباس پہنا، کیسا لباس پہننے کا حکم دیا، اور جب ہم لباس پہنے تو سیدھے طرف سے شروعات کریں، کنگھی کرنے کا حکم دیا تو سیدھے طرف سے شروع کرنے کا حکم دیا، جوتا پہنے تو سیدھے طرف سے، جوتا اتارے تو بائیں طرف سے۔ تو یہ سارے کے سارے طریقے ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈل ہیں نبی کی زندگی میں۔ ہمیں اور آپ کو نبی کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم يذکرون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رواہ مسلم۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق و زیبا ہیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذات گرامی پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں وہ ہے لباس۔ ہم اور آپ جو لباس، جو کپڑا، جو اپنے سطر کو ہم اور آپ ڈھانکتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے کہ انسان ننگا رہنا، برہنہ رہنا یہ پسند نہیں کرتا ہے۔ لیکن آئیے ہم ذرا غور کریں کہ اسلام نے جہاں ہمارے لیے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا دیگر عبادات کے جو معاملات ہیں وہاں پر ہماری اور آپ کی اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ بیت الخلاء میں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، قضائے حاجت کو کس طرح سے پوری کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو اور بتلا دی ہے کہ پیشاب، پاخانہ، غسل، جنابت یہ کس طرح سے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ شریعت نے ہم کو اس کے اصول، ضابطے اور قاعدے اور اس کی طرف ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ تو وہیں پر مذہب اسلام نے ہم کو اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ ہم جو اپنے جسم کو، اپنے سطر کو جو ڈھانکتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، تو ہمارا لباس، ہمارا کپڑا، ہمارا پہننا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا کیسا ہونا چاہیے۔ ہم جب اپنے سطر کو چھپائیں، اپنے جسم کو ڈھانکیں تو لباس کیسا ہو؟ کیا لباس چست ہو، ایک دم ٹائٹ ہو، اتنا تنگ ہو کہ آدمی کو اٹھنے میں، بیٹھنے میں تکلیف ہو، یا اتنا باریک کپڑا ہم استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا سطر، ہمارے اعضاء اس سے نظر آئیں، یا ہم اپنے گھر میں، گلی محلے میں
اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے، کہ آدمی کو اپنے جسم کو کتنا چھپانا ضروری ہے جو ہمیشہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور عورت کا سطر کہاں سے لے کر کہاں تک ہے۔ قرآن مقدس کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو جنت میں رکھا، واقعہ بڑا مشہور ہے، بہرحال آپ لوگ سنتے ہیں اور آپ لوگ اس واقعے کو جانتے بھی ہیں، بس میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جو جنت میں رکھا، ہر قسم کی نعمتوں سے ان کو سرفرازہ، وہیں لباس بھی ان کو جنت کا پہنایا، اور کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے پھل کو نہ کھانا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے منع کیا، لیکن وہاں پر جو شیطان تھا، ابلیس، اس نے آ کر بہکایا، وسوسہ ڈالا اور اپنے دامن فریب میں لے لیا، اور آدم اور حوا کو اس نے بہکا دیا، انہوں نے اس پھل کے درخت کو کھا لیا، اللہ نے ان کو اتار دیا۔ تو جنت کا لباس بھی اللہ نے اتار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ سورہ اعراف میں ہی کھینچا ہے، کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے آدم کی اولاد، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں کسی فتنے میں، کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، جیسا کہ تمہارے باپ ماں یعنی آدم اور حوا کو اس نے جنت سے نکلا دیا، یہاں تک کہ جنت کا لباس بھی اتار لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ لباس کی بڑی اہمیت و فضیلت شریعت اسلامیہ نے بتلائی ہے۔ جو ہم اور آپ جو لباس پہنتے ہیں، جو کپڑا پہنتے ہیں، وہ لباس کیسا ہونا چاہیے، وہ لباس کس طرح کا ہو۔ یعنی آج وہ لباس جو کسی زمانے میں لوگ پھٹا پرانا کپڑا پہنتے تھے، پیبند لگا ہوا لباس پہنتے تھے، آج وہی چیز فیشن بن گئی ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ پھٹا پینٹ یا پھٹی ٹی شرٹ کیوں پہنی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب یہ فیشن ہے، آج کے دور میں یہی فیشن چل رہی ہے، اور یہ پھٹے کپڑے پہننا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں یا بہت اچھا لباس ہم نے پہنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوان ساتھی ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لباس پہنا دینا بڑے فخر کی بات ہے۔ اور پہلے زمانے میں اگر لوگ پھٹے پرانے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے تو لوگ اس کو بڑا عار محسوس کرتے تھے، یعنی معیوب سمجھتے تھے کہ آدمی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہے۔ اور آج وہی چیز، پھٹے ہوئے کپڑے مارکیٹ میں مل رہے ہیں اور بہت زیادہ روپیوں میں پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے، اور پوچھا جائے بھائی ایسا لباس کیوں پہن رہے ہو، ایسا کپڑا کیوں پہن رہے ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ فیشن ہے۔ یہ وہی چیز، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت، ان کا کلچر، ان کا تمدن، ان کی تہذیب کو آج ہم مسلمانوں نے اپنے اندر اس کو لا لیا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت نیک اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، یہ جو لباس ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کپڑا بنتا ہے، یعنی لباس آسمان سے بارش برسی اور زمین سے فصل پک کر تیار ہوئی اور وہ مارکیٹ میں گیا، یعنی کپاس وغیرہ جس سے دھاگا بنایا جاتا ہے، اور وہی جا کر اس سے کپڑا اور لباس تیار ہو کر مارکیٹ میں آتا ہے، جس کو ہم اور آپ پہنتے ہیں۔ جسم کے قابل کس لیے اللہ نے لباس بنایا؟ تاکہ آدمی
اپنے سطر کو، اپنے اعضاء کو ڈھانک سکے، چھپا سکے، شرم محسوس کر سکے، شرم و حیا اس کے اندر ہو، باقی ہو، تاکہ اللہ نے لباس کو اسی لیے نازل کیا ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ نے یہ زینت کا ذریعہ بھی بنایا ہے کہ آدمی اگر لباس پہنے گا، کپڑا پہنے گا، تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی اور اچھا محسوس ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے برہنہ آ جائے، برہنہ آپ کے سامنے آ جائے، یا آپ کسی کے سامنے چلے جائیں، تو آپ کو شرم محسوس ہوگی اور دیکھنے والے کو بھی شرم محسوس ہوگی، عار محسوس ہوگی۔ اسی لیے انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بنایا کہ جب آدم اور حوا کا لباس اللہ نے اتار لیا تو انہوں نے اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانک لیا، چھپا لیا۔ اس لیے انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان برہنہ نہ رہے، ننگا نہ رہے۔ اللہ نے لباس اتارا ہے تو لباس اچھا پہنے۔ لباس کس لیے پہنے؟ تاکہ وہ زینت اختیار کر سکے اور خوبصورتی محسوس اس کے اندر ہو، اور دوسری چیز کہ وہ شرم و حیا والا ہو، اس کے اندر شرم و حیا محسوس ہو، اور ایسا لباس پہنے جس سے تکبر، گھمنڈ اس کے اندر نہ ہو۔ ایسا لباس بھی پہننے سے شریعت نے منع کیا ہے کہ جس لباس میں گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے، ایسے لباس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ایسا کپڑا، ایسا لباس اور ایسی پوشاک ہم استعمال کریں جس سے تقویٰ جھلکتا ہو، جس کے وجہ سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، خشیت الہی ہو، اللہ کا خوف ہمارے اندر ہو کہ جو لباس ہم نے پہنا ہے، جو کپڑا ہم نے پہنا ہے، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ انسان ایسا لباس، ایسا کپڑا پہن رہا ہے، آپ دیکھے ہوں گے اتنی چھوٹی ٹی شرٹ آدمی نے اگر پہن لیا یا اتنا ٹائٹ پینٹ پہن لیا، اب جب وہ جھکا یا نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس کا یہ پچھلا حصہ پورا نظر آ رہا ہے، تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور آدمی کا جو سطر ہے، مرد کا جو چھپانے کا حصہ ہے، وہ ناک سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی آدمی کا اتنا حصہ ناک سے لے کر گھٹنے تک ہمیشہ چھپا ہوا رہے، کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، کھلے نہ۔ لیکن نماز میں دیکھیے جو لوگ ٹائٹ لباس پہنتے ہیں یا چھوٹی ٹی شرٹ یا شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، جب سجدے میں گئے تو یہ پیچھے کا حصہ کھل گیا اور پیچھے سے وہ نظر آ رہا ہے پچھلا حصہ جو ہے۔ تو آدمی کا جو سطر ہے وہ ناک سے لے کر گھٹنوں تک۔ یا کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹاول وغیرہ لگا کر گاؤں بستی میں، محلے پڑوس میں گھوم رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ آپ کو شرم و حیا نہیں ہے آپ کے اندر؟ شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اتنے حصے کو ہمیشہ چھپا کر رکھیں، اس کو اجاگر نہ کریں، وہ ظاہر نہ کریں۔ اور وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لباس پہننے کے بعد اللہ کا تقویٰ، اللہ کی تقویٰ شعاری ہمارے اندر اسی وقت ہوگی جس طریقے سے ایک انسان اپنے جسم کو چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اچھا لباس پہنتا ہے۔ اور شریعت نے منع نہیں کیا ہے کہ آدمی اچھا لباس نہ پہنے، اچھا کپڑا نہ پہنے۔ اگر آپ کے پاس اچھا کپڑا ہے، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ اچھا کپڑا پہنیے، اچھا لباس پہنیے، بن سور کر رہیے اور زینت اختیار کیجئے۔ لیکن معاملہ اس کے الٹ ہے۔ اللہ نے کہا ایک جگہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب لوگوں تم مسجد میں آؤ تو بن سور کے آؤ۔ لیکن ہوتا یہ ہے ہم نماز میں پھٹے پرانے کپڑے، گندے اور کیسے ہی میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کے بارگاہ میں آ گئے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ اللہ نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ تو بن سور کے آؤ، اچھا لباس پہنو، عطر و خوشبو لگا کر آؤ، اور یعنی ایسا لباس ہو جس سے تکبر گھمنڈ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ اور آدمی دیکھیے مسجد میں کیسے ہی کپڑے پہن کر چلے آتا ہے، اور اس کے الٹ معاملہ دیکھ لیجئے، کوئی محفل ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو،
تو دیکھیے پھر کیسے لباس، کیسے کپڑے آدمی بن سور کر پہنچتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں بالکل ایک دم فقیر اور غریب بن کر آ رہے ہیں، اور کہیں جا رہے ہیں تو اچھا لباس، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ اچھا کپڑا پہن کر آؤ، اچھا لباس پہن کر آؤ، خوشبو اور عطر لگا کر آؤ، اس کے اندر تقوی شعاری جھلکتی ہو۔ جس طریقے سے انسان اپنے اعضاء کے ظاہری بدن کے حصوں کو خوبصورت بنانے کے لیے طرح طرح کے تیل، خوشبو استعمال کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ خوبصورت دکھو۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک انسان کو خوبصورت ہی رہنا چاہیے، اچھا بن کر رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ جمیل ہے، اللہ بہت خوبصورت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بن سور کر رہیں، اچھا لباس پہنیں، لیکن مسجد میں آئیں تو ایسے غریب بن کر نہ آئیں، اچھا کپڑا پہن کر آئیں۔ اللہ نے سب کو نوازا ہے، اور ہر انسان اگر کپڑے گننا شروع کرے تو ہر آدمی کے پاس 10 سے لے کر 20 جوڑے ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ چند ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوں گے، ورنہ ہر انسان کے پاس اتنا کپڑا ہے کہ اگر روزانہ بھی ایک جوڑا وہ پہنتا ہے تو ہفتہ یا مہینہ بھر اس کے لیے کافی ہوگا۔ تو اتنا کپڑا ہونے کے باوجود جب ہم اللہ کے گھر میں آئیں تو ویسے ہی آ جائیں نہیں۔ محترم سامعین اکرام، لباس جس سے انسان کا ظاہری، جس سے انسان اپنے اعضاء کو خوبصورت بنانے کے لیے اچھا لباس پہنتا ہے، تو ہم اچھا لباس پہنیں، سخت اور ٹائٹ اور چست لباس پہننے سے بچیں، اور ایسا لباس نہ پہنیں جس سے ہمارا سطر وغیرہ کھل جائے، جس سے نماز میں دوسروں کو خلل پیدا ہو جائے، جس سے ہمارے اعضاء نظر آئیں تو ہماری نماز بھی بیکار اور دوسرے کی نماز بھی بیکار۔ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، بیجا اسراف نہ کرو، زیادہ خرچہ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ آدمی اتنے مہنگے مہنگے کپڑے، اور دیکھیے، اور دوسری چیز آگے انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ہم اچھا لباس پہنیں۔ اللہ نے اگر ہم کو مال سے نوازا ہے اور اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اچھا لباس پہنیں اور اچھا بن کر رہیں، خوبصورت بن کر رہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لباس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یا بنی آدم، تمام بنی نوع آدم کو خطاب، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی سرزمین کا رہنے والا ہو، تمام کے تمام آدم کی اولاد کو اللہ نے یہاں خطاب کیا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، کہ تم لباس کو، تمہارا لباس تقوی شعاری والا ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا جس کے ذریعے اور اس کے وسائل بھی اور ذرائع بھی مہیا کیے تاکہ تم اچھا لباس پہن سکو، تمہارے اندر شرم و حیا باقی رہے، اور عمدہ لباس جس سے خوبصورتی اور زینت اور تمہارے اندر ایک خوبصورتی اور بناوٹ پیدا ہو، اس لیے تمہیں اچھا لباس پہننا چاہیے۔ لباس کا یعنی ایسا لباس کہ جس کے اندر نقش و نگاری، یا ایسا لباس جس میں کسی جانور کی تصویر وغیرہ بنی ہو، یا ایسے کچھ الفاظ، ایسے ورڈ اس کے اندر لکھے ہوئے ہوں جس کو ہم یعنی معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے اکثر ٹی شرٹ وغیرہ میں ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا لو می، یا کس می، یا فالو می، ٹالک می، ان سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ سب ایسے ورڈ ہیں جن سے یہود و نصارہ اور مشرکین کے دیوی دیوتاؤں کے نام ان ٹی شرٹ وغیرہ میں یا ان شرٹ وغیرہ میں جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
تو ہو سکے تو ہم ایسا لباس اختیار کریں جس میں کچھ لکھا ہوا نہ ہو، یا ایسا لباس اختیار کریں جس میں کسی جاندار کی تصویر وغیرہ نہ بنی ہوئی. جیسے اکثر دیکھا ہے شیر کی یا اور دیگر جاندار کی، کتے کی، بلی کی تصویر وغیرہ اس کپڑے میں بنی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو پہن لیتے ہیں. اکثر چھوٹے بچوں کے کپڑوں میں یہ ساری کی ساری نقش و نگاری تصاویر جو ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے وہی کپڑا استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے. تو ہم نقش و نگاری والی اور جاندار والی لباس کو پہننے سے بچیں. جیسے وینس لکھا ہوا ہوتا ہے کسی ٹی شرٹ میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی دیوتا کا نام ہے. وینس یا ریباک یا آرڈیس، اس طریقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں ہماری اور آپ کی جو ٹی شرٹوں میں، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. یہ دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں جو یہود و نصارہ نے یعنی اس کو ایسا لا کر کھڑا کر دیا جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے، اور وہی کپڑا پہن کر ہم مسجد میں آ رہے ہیں، دینی مجالس میں بیٹھ رہے ہیں، یا کسی کپڑے میں اگر کسی جاندار کی تصویر بنی ہے اور ہم اسی کپڑے کو پہن کر مسجد میں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بچوں خاموش رہیے، خاموش بیٹھو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الثیابکم البیاض، کہ تم میں سب سے بہتر لباس، سب سے اچھا کپڑا وہ ہے جو سفید کپڑا ہو، سفید لباس ہو تو اس کو پہنو. فالبسوها، تو ایسا لباس پہنو، اور لباس میں سب سے اچھا لباس سفید لباس ہے. وَكَفِّنُوا فِيهَا موتاکم، اور اپنے مردوں کو بھی اسی کپڑے میں کفن دو. تو سب سے بہترین لباس، سب سے اچھا کپڑا سفید کپڑا ہے، اور اس کو پہننا چاہیے اور اپنے مردوں کو بھی اسی کپڑے میں دفنایا جائے. اور کپڑے کی کوئی شریعت میں قید نہیں ہے، لیکن ایسا کپڑا نہ پہنا جائے جیسے ایک دم لال کپڑا، سرخ زردی مائل کپڑا، یا ایک دم ہرا کپڑا جس کو دیکھ کر عجیب ہی محسوس ہو. تو ایسے لباس سے ہمیں بچنا ہے. جیسا کفار و مشرکین جو لباس پہنتے ہیں تو ایسے لباس سے بھی ہم کو اور آپ کو بچنا ہے کہ ایسا لباس ہم نہ پہنے جس سے کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ قوم اسی میں سے ہے. تو ہم لباس پہننے میں، کپڑا پہننے میں احتیاط برتیں اور ایسا لباس نہ پہنے جس سے کفار کی، مشرکین کی مشابہت اس کے اندر اختیار ہو. آج دیکھ لیجئے، اگر کسی ہیرو نے، فلمی دنیا کے کسی ہیرو نے اگر ویسا کپڑا پہنا ہے یا ویسی کٹنگ کرایا ہے تو ہم بھی اسی طریقے سے ہو بہو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سکھ ہو، اطمینان ہو، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا. اور تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی زندگی آئیڈیل و نمونہ ہے، نہ کہ یہ دنیاوی فلمی دنیا یا کسی اور کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ اور اس کے رسول کی زندگی تمہارے لیے آئیڈل و نمونہ ہے. نبی نے کیسا لباس پہنا، کس طریقے سے لباس پہنا، کیسا لباس پہننے کا حکم دیا. اور جب ہم لباس پہنے تو سیدھے طرف سے شروعات کریں. کنگھی کرنے کا حکم دیا تو سیدھے طرف سے شروع کرنے کا حکم دیا. جوتا پہنے تو سیدھے طرف سے، جوتا اتارے تو بائیں طرف سے. تو یہ سارے کے سارے طریقے ہمارے اور آپ کے لیے آئیڈل ہیں نبی کی زندگی میں. ہمیں اور آپ کو نبی کی زندگی کو فالو کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی. اور اگر ہم نے نبی کے طریقے، نبی کے اسوہ کو چھوڑ دیا اور
لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم نے اپنی زندگی کو گزاری تو ہمارا انجام بہت خطرناک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ لباس جس میں کسی جاندار کی تصویر وغیرہ بنی ہو، چاہے وہ چادر ہو، پردہ ہو، گھر کے اندر ہم نہ لٹکائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ پردے میں یعنی کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر نما ہوئے۔ عائشہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، فوراً انہوں نے اس پردے کو نکالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھاڑ دیا۔ تو ہم گھروں کے اندر بھی جو پردہ لگاتے ہیں اس میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو، یا ایسا پردہ نہ ہو جس میں کسی کی تصویر بنی ہوئی ہو، تو ایسے پردے سے، ایسے لباس سے اور ایسی زیب و زینت اختیار کرنے سے ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور زعفرانی رنگ کا لباس پہننے سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے، اور لباس ایسا پہنے جو اچھا لباس ہو، جو ہمارے جسم کو چھپا سکے، جو ہمارے لباس سے زینت اور ایک طریقے کی خوبصورتی ظاہر ہو، ہم ایسا لباس پہنیں۔ اور ایسا لباس پہننے سے بچے جو کفار و مشرکین کی مشابہت والا ہو، جو کفار و مشرکین جیسا لباس پہنتے ہوں، اور ایک دم ٹائٹ، ایک دم چست ایسا لباس پہننے سے ہم بچیں اور پرہیز کریں۔ تو یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم تقوی شعاری والا، جب تم لباس پہنو تو تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف تمہارے اندر ہو، اور کفار و مشرکین کے لباس کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایسا لباس پہننے سے بچو جس کے اندر شہرت، تکبر اور گھمنڈ ظاہر ہوتا ہو، اور لباس میں اسراف اور بخیلی سے اور تبذیر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ایسا لباس نہ پہنو جس میں تصاویر بنی ہو، اور درندوں کے چمڑے والے لباس کے پہننے سے بھی شریعت نے ہم کو منع کیا ہے۔ انشاءاللہ اور وقت ملا تو لباس کے تعلق سے اور باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسلام نے کس طرح کا لباس پہننے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کا لباس پہننے کا ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے۔ تو ہم ایسے لباس پہننے سے بچیں اور اچھا لباس پہنیں جس سے ہماری خوبصورتی ظاہر ہو، اور مشرکین اور یہود و نصارہ کے ویسے لباس سے بچیں جو پھٹے اور پرانے کپڑے جیسے پھٹا ہوا لباس ہو، ایسا لباس نہ پہنیں جس سے ایسا محسوس ہو کہ غربت جھلک رہی ہو، فقیری جھلک رہی ہو۔ اللہ نے آپ کو مال سے، دولت سے نوازا ہے تو اچھا لباس پہنیے، پھٹا پرانا کپڑا نہ پہنیے۔ ہاں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن آج پھٹا کپڑا پہننا ایک فیشن بن گیا ہے، اور باریک کپڑا پہننا، تو ہم ایسا لباس نہ پہنیں جس سے ہمارا ستر ظاہر ہو اور ہمارا ستر اس سے دکھے اور نمایاں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں ان باتوں پر مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔